سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان کہ اس کے حبیب کریم کے ذکر کے صدقے و طفیل آج مسرور کیفی نعت اکیڈمی اور نعت کونسل کے ذریعہ اہتمام میزاب رحمت کے عنوان سے حزب سابق ایک خوبصورت نشست کا اہتمام کیا گیا ہے بعنوان آج کے مہمان۔ آپ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ۔ اور آج کے اس مہمان کے پروگرام میں، اس خصوصی نشست میں، ہم جہاں اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت بارگاہ میں اپنا نذرانہ عز و نیاز پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہیں نعت کے ارتقاء کے حوالے سے اس خصوصی موضوع پر بھی گفتگو کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ ناظرین گرامی قدر، اگر یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ نعت کب سے ہے تو تاریخ عالم اور آدم اس بات کی گواہ ہے کہ نعت تخلیق آدم سے قبل ہی وجود میں آ گئی تھی۔ ارشاد ربانی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اے محبوب کریم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر اس کائنات کو بھی تخلیق نہ کیا جاتا۔ اور پھر تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے مختلف اپنے اپنے ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نوید سنائی اور کہا کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو صادق ہوگا، امین ہوگا، احکامات الہیہ کی تکمیل کرنے والا ہوگا اور صاحب قرآن ہوگا۔ یہ نعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ناظرین گرامی قدر، نعت مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں اور زبانوں میں اپنے ارتقائی مراحل کو طے کرتی رہی ہے۔ عرب ہوں یا عجم ہوں، نعت بہر صورت ہر زبان، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے وجہ مسرت ہے اور ہر شخص حضور کا مدح خواں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا یہ سلسلہ حضرت حسان بن ثابت سے جاری و ساری ہوا، اور یہاں ہم بنو نجار کی ان بچیوں کو کیسے بھول جائیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمایا، اس انداز سے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور حضرت حسان بن ثابت کا لکھا ہوا یہ خوبصورت، یہ 4 مصروں پر مشتمل یہ قطع میرے ذہن میں آیا کہ وَأَحْسَنُ مِن قَلَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِن قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ایسے بے شمار اشعار کہ جو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار کرتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں، ہماری سماعتوں میں آج بھی یہ بابرکت کلام اپنا رس گھول رہے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، عرب کے بعد فارس میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جیسی قداور نعت کو شخصیت حضور کی بارگاہ میں جب رطب اللساں ہوئے تو فرمایا تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ،
دلم پج مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ جن کی خوبصورت نعتیہ شاعری، سلیس شاعری نے نعتیہ ادب کو، نعتیہ تاریخ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بھوت شب جائے کہ من بودم، محمد شم محفل بھوت شب جائے کہ من بودم۔ یوں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور یہ سلسلہ آگے چلا تو حضرت میر سے غالب تک، غالب سے حالی تک، حالی سے علامہ اقبال تک، علامہ اقبال سے محسن کاکوروی تک، محسن کاکوروی سے امیر مینائی تک، اور امیر مینائی سے مسرور کیفی تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور اب بھی جاری و ساری ہے۔ سرزمین نعت سرسبز و شاداب ہے اور کیوں نہ رہے کہ سرمایہ حیات ہے یہ ذکر مصطفیٰ، سرمایہ حیات ہے یہ ذکر مصطفیٰ۔ ٹوٹا یہ سلسلہ تو سمجھ لو کہ ہم نہیں، ٹوٹا یہ سلسلہ تو سمجھ لو کہ ہم نہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آج کے مہمان کی اس نشست خاص میں میں موجود اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز ماہر تعلیم، جہاں عصری علوم پر آپ کی علمی گرفت ہے، آپ کی گہری نظر ہے، وہیں نعت اور تاریخ نعت پر آپ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ جناب پروفیسر سہیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست میں تشریف فرما ہونے پر۔ مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی جانب سے اور اس کے منتظم اعلیٰ جناب ابرار حسین صاحب کی جانب سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھ ہی تشریف فرما ہے معروف و معتبر ثنا خان رسول اور اس وقت کینیڈا سے پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے کہ ایسا کوئی بھی ثنا خواں ہو کہ جو حضور کے ذکر سے تعلق رکھتا ہو، جڑا ہوا ہو، وہ اس طور پر اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی عوام الناس تک سنا جا سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیل احمد ایوبی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں آج تشریف فرما ہونے پر۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسے نو عمر نوجوان کہیے اور ایسے خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں کے جنہوں نے اپنی کم عمری میں بہت سی کامیابیاں الحمدللہ سمیٹی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت خوبصورت لحن بھی عطا فرمایا ہے، اور پاکستان کے معروف ٹی وی چینل بول پر انہوں نے پہلا انعام حاصل کیا مقابلہ نعت میں، جو کہ ماہ رمضان المبارک میں پیش کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد حال ہی میں ابھی گزشتہ دنوں مسرور کیفی نعت اکیڈمی و نعت کونسل کے زیر اہتمام عظیم الشان مقابلہ حسن قرات و نعت میں غزالی الزماں صدیقی نے پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ میں غزالی الزماں صدیقی کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اس انعام کے حاصل کرنے پر انہیں مبارکباد بھی ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں۔ آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ سے اگلی شخصیت جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، معروف و معتبر شخصیت جناب حضرت علامہ کامران صدیقی القادری صاحب، میں آپ کا بھی خیر مقدم کروں گا آج کی اس نشست میں، اور ہم آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ کے اس قطعے کے ساتھ۔ میں حضور کی مدح خوانی کے بعد میں داخل ہو رہا ہوں اور یہ چار مصرے پیش کرتے ہوئے کہ عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے، عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے، کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے، کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے۔ زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا رہا، زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا رہا، پر تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے، پر تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں نبیل احمد ایوبی صاحب، سماعت کیجئے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انٹرو دیا، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ابرار حسین صاحب کا، جنہوں نے اس محفل میں مجھے مدعو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ میرا آنا اور یہاں پہ میرا پڑھنا اور سب کا یہاں سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت،
جانے والی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ نبیل احمد ایوبی بارگاہ ختم المرتبت کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے تھے۔ آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے، آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے، نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے، نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے، رات بھر جاگ کر اشعار لکھے ہیں میں نے، رات بھر جاگ کر اشعار لکھے ہیں میں نے، یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے، رات بھر جاگ کر اشعار لکھے ہیں میں نے، یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے، نعت گوئی جو اگر کی ہے کسی نے سن لو، نعت گوئی جو اگر کی ہے کسی نے سن لو، حسب عادت نہیں حسب عنایت کی ہے، حسب عادت نہیں حسب عنایت کی ہے، جی حسب عنایت کی ہے، نعت گوئی جو اگر کی ہے کسی نے سن لو، حسب عادت نہیں حسب عنایت کی ہے، ہم کہ تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم کہ تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے، رات بھر جاگ کر اشعار لکھے ہیں میں نے، یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام آج کے مہمان میرزا عابر احمد مسرور کیفی نعت اکیڈمی و نعت کونسل کے اس پلیٹ فارم سے اور مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے اس وقت آپ ہمیں براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری انتہائی خوشبختی ہے کہ آج کی اس نشست خاص میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ماہر تعلیم جناب پروفیسر سہیل فاروقی صاحب۔ میں پروفیسر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، میں چاہوں گا کہ نعت کے ارتقاء کے حوالے سے آپ اپنا مفصل اظہار خیال پیش فرمائیں اور نعتیہ منظر نامے پر ایک اجمالی جائزہ آپ
پیش فرمائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور یہاں جتنے سامعین موجود ہیں ہم سب کی رہنمائی ہو سکے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے محترم دوست ابرار صاحب جنہوں نے میری یہ عزت افزائی کی، ورنہ نہ یہ میرا شعبہ ہے نہ میری مہارت ہے. ابرار صاحب سے ملاقات کالج میں رہی ہے. ہمارے کالج میں عام طور پہ حسن قرات اور حسن نعت کے مقابلے ہوتے رہے، وہ آپ ارینج کرتے رہے. وہاں میں نے ایک دفعہ چند باتیں کی اور ظاہر ہے وہ ایک بے تکلفی کے عالم میں اپنے ہی بچے سامنے تھے، ان کی نالج کے لیے چند باتیں انہیں بتائیں جسے ابرار صاحب نے بہت پسند کیا. لیکن میرا یہ مقام نہیں ہے کہ ایسے ماہر لوگ اور نعت پہ اتنی گہری نظر رکھنے والے لوگ کہ میں انہیں کچھ بتا سکوں. بہرحال ابرار صاحب نے حکم دیا، میں حاضر ہوا اور جو باتیں میں نے وہاں کہی تھیں میں اپنی یادداشت کے سہارے کوشش کرتا ہوں کہ وہ باتیں کچھ دہرا دوں. اب یہاں اس محفل میں نعت کی تعریف اور وہ ساری ڈیٹیل جو میں نے بتائی تھی وہ بتانا ظاہر ہے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. آپ لوگ سب بہت اچھی سبق کا اعادہ ہوتا رہتا ہے. بالکل. تو ہم اردو میں اور فارسی میں نعت کا لفظ یوز کرتے ہیں، عربی میں مدحت النبی کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. ویسے تو نعت کے اگر صرف لفظی معنی دیکھے جائیں تو وہ تو کسی کی بھی مدح ہو سکتی ہے، لیکن اب چونکہ یہ مخصوص ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب نعت کسی اور کے لیے ظاہر ہے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. تو نعت کے ایک معنی اور بھی ہیں، وہ یہ کہ کسی کتاب کا جو خوبصورت ترین حصہ ہوتا ہے اسے بھی نعت کہتے ہیں. کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. تو کتاب کا جب ذکر آئے تو ہمارے لیے ظاہر ہے سب سے محترم کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نعت خوبصورت ترین حصہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں واقعی ہمیں قرآن میں نعت لگتی ہیں جب کہا جاتا ہے کہ میں اور میرے فرشتوں کی طرح اے ایمان والوں تم بھی ان پہ درود بھیجو. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے ہم سب جو یہاں جمع ہیں تو وہی سلسلہ ہے کہ آپ کے ذکر کو یہاں سے بلند کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے. چند افراد کا ذکر نعت کے حوالے سے کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے نعت گوئی میں نہیں بلکہ تحقیق میں، اور دیکھیں تحقیق جب تک نہ ہو اور جب تک کسی بھی کورس کا سلیبس نہ ہو، ان دو چیزوں کے بغیر سبجیکٹ نہیں بنتا ہے. یہ تعلیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، شعبہ تعلیم کی. تو جن لوگوں نے اس سلسلے میں بھی کوشش کی اور نعت کو ایک باقاعدہ سبجیکٹ انہوں نے بنایا، تو ان میں ڈاکٹر رفیع الدین 1955 میں غالباً ناگپور یونیورسٹی سے پہلا مقالہ جو نعت کے حوالے سے پی ایچ ڈی کا ان کے سامنے آیا. پھر ڈاکٹر اشرف ایوان ہیں اور ایک بہت بڑا اردو ادب کا نام ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری. پھر ہمارے محترم دوست ڈاکٹر عزیز ہیں اور اس طرح کے بہت سے محترم لوگ ہیں. تو ان لوگوں کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا بلکہ خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے.
کیونکہ جس طرح نعت گوئی نعت خوانی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، اسی طرح سے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی تاریخ اور اس کا ارتقاء ان لوگوں نے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا۔ اب نعت گوئی کی اگر بات کریں تو ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے لکھا ہے کہ دور رسالت میں سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور حضرت ام محبت کا نام انہوں نے لیا ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کا نام بھی انہوں نے اس حوالے سے لیا ہے۔ تمام ہی صحابہ ظاہر ہے جب وہ کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، تو ہماری طرح زبان سے نہیں کہا کرتے تھے، دل سے کہا کرتے تھے، اور ویسے ہی محبت وہ رکھتے تھے اور جان نشاور کرتے تھے۔ تو صحابہ میں بہت سارے نام ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو صوفیہ میں بہت سارے نعت گو ہمیں نظر آتے ہیں۔ صوفیہ کا ذکر آئے گا تو ہم بر صغیر کی طرف آئیں گے۔ اس سے پہلے چند اور لوگوں کا، اہم لوگوں کا میں ذکر کر دوں تو حضرت امام ابو حنیفہ کا نام لیا جاتا ہے، حضرت امام زین العابدین کا نام لیا جاتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، یہ دور رسالت کے بعد کے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، لیکن ہم لوگوں کا ان سے تعارف نہیں ہے۔ ہم جو نام اس میں زیادہ جانتے ہیں، ایک ابن خلدون کو ہم جانتے ہیں، دوسرے حوالوں سے جانتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی اس شعبے سے وابستہ تھے، اور اس کے علاوہ امام بصیری کو ہم سب جانتے ہیں، وہ اس پہ بھی میں ذکر انشاءاللہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد صوفیہ پہ ہم آئیں تو خاص طور پہ بر صغیر سے باہر جو تو بہت بڑے نام ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی اور شیخ فرید الدین عطار، تو یہ دو بہت بڑے نام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بر صغیر میں بالکل جو مسلمانوں کو ابتدائی دور تھا خاندان غلامہ کا، اس وقت ایک چشتی سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، ایسے اکابر کی ایک باقاعدہ چین آپ کو نظر نہیں آئے گی جو چشتی سلسلے میں نظر آتی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جانان امام محمد، اور پھر ان کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید گنجشکر، ان کے خلیفہ حضرت معین الدین، حضرت نظام الدین اولیاء، اور پھر پوری چین ہے۔ اچھا، پیچھے بھی یہ چین جو جاری ہے تو بڑے نام ہیں۔ ان کے جو پیر تھے وہ حضرت عثمان ہارونی، ان سے پیچھے حضرت حسین زندنی، پھر حضرت قطب الدین مودود چشتی، یہ وہی صاحب ہیں جن کے یعنی خاندان میں مولانا مودودی بھی پیدا ہوئے۔ تو پھر آگے بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت معین الدین چشتی کے بعد جو ہے وہ پیر نصیر الدین چراغ دہلی اور بندہ نواز خواجہ یسودراز، بڑا ایک طویل سلسلہ ہے اور بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں، اور یہ تقریباً تمام لوگوں کے نام جو ہے وہ نعت گوئی کے سلسلے میں لیے جاتے ہیں۔ پھر اگر مجھ سے سر نے ریکویسٹ کی تھی کہ فارسی کے جو لوگ ہیں ان کا کچھ تھوڑا سا ذکر کیا جائے، اگرچہ میں ذاتی طور پہ تو کچھ اور قصیدے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ میں پوری کر دوں تو فارسی کے شعراء کا بھی ایک باقاعدہ سلسلہ، اسی طرح جس طرح یہ ہمیں صوفی حضرات کا نظر آتا ہے۔ مولانا حالی نے حیات غالب پہ جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے ایک قطعہ لکھا ہے، فارسی کا قطعہ ہے ناظم حربی، لیکن چونکہ یہاں صاحب ایسے ہیں جو فارسی، اچھا میں بھی فارسی جانتا نہیں ہوں، بہت معمولی سی شدت رکھتا ہوں، میری فیلڈ جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ ہے اور میں آئی ٹی کا پروفیسر ہوں، تو یہ اردو ادب یا اس سے بس مجھے اپنا جو ذاتی شوق ہے اس کے طور پہ میں وابستہ ہوں، ورنہ مہارت میں نہیں رکھتا، اور ظاہر ہے آپ لوگ تو اس شعبے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ قطعہ اگر مجھے یاد آ جائے تو اس میں انہوں نے یہ پوری شاعروں کی چین بیان کی ہے، اور جن شاعروں کے بھی نام آ رہے ہیں یہ
ان میں سے بیشتر جو ہے وہ نعت کے حوالے سے آپ نے سنے ہوں گے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ شنیدم کے در دور گاہے کوہن. قدیم زمانے میں سنا ہے کہ شنیدم کے در دور گاہے کوہن شدہ ان سری شاہ صاحب سخن چو اورنگ از ان سری شد تہی بفردوس آمد کلاہے میں ہی جو فردوسی آورد سردر کفن بخاقانی آمد بسات سخن جو خاقانی از دار فانی گزشت نظامی بملک سخن شاہ گشت نظامی چو جامع اجل در کشید سرے چترے دانش بسادی رسید چو اورنگ سادی فروشد وقار سخن گشت بر فرق خسرو نثار ز خسرو چو نوبت بجامی رسید ز جامی سخن را تمامی رسید. تو ناظم عربی نے تو بات تمام کر دی جامی پہ آ کے، لیکن مرزا غالب کے سامنے جب کسی نے یہ قطع پڑھا تو انہوں نے کہا ارے ابھی سے کہاں ختم کر رہے ہو، بلکہ اس طرح پڑھو کہ زجامی بخسری و طالب رسید زخسرو و طالب بغالب رسید. تو وہ اپنے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بھی اگر وہ شعر آپ یاد کریں تو جو ان کی دلی محبت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نقد نے بوسے میری زباں کے لیے. تو اب یہ تمام شعراء جن کا ذکر ہوا ان کے حوالے سے بہت سارے مشہور شعر آپ نے ابھی خود بھی ہمیں مستفید کیا ان اشعار سے. بہرحال اس میں جو مجھے اس وقت یاد آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں، چونکہ حکم ہے ہمارے دوست کا کہ اس حوالے سے اگر جامی کی سے ہم شروع کریں تو سر آپ مکمل کیجئے گا. نسیمہ برسر جانب بتھا گزر کن ضائع علم محمد را قبر کن، یا ایک شعر اور تھا جو زبان پہ اسی نعت کا آ رہا ہے، نہیں اسی نعت کا نہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ امیر خسرو کے اشعار آپ نے ہمیں سنائے کہ ہاں نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسم بود شب جائے کہ من بودم. اسی طرح ملا جان محمد قدسی کا ایک شعر تھا کہ مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت جب خوش لطبی. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ شاہ جہاں کے سامنے انہوں نے یہ شعر پڑھا تو انہوں نے ان کا منہ موتیوں سے بھر دیا اور پھر بس اب یادداشت بھی اتنا ساتھ نہیں دیتی. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے. ایک دو باتیں میں قصیدے کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ قصیدے کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اس کو ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں. حالانکہ عربی میں جو ابتدا ہے وہ قصیدے سے ہی ہے اور بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں دور جاہلیت، وہ ظاہر مذہب کے اعتبار سے دور جاہلیت تھا، لیکن عربی زبان و بیان کے حساب سے تو وہ انتہائی عروج کا دور تھا. تو فصاحت و بلاغت تھی. تو اس زمانے میں جو اچھا عربوں کے جو قصیدے تھے وہ اس دور کے خاص طور پہ جب تک یہ عباسی خلفاء آئے تو پھر تو سوائے خوشامد کے کچھ نہیں رہا، لیکن شروع کے دور میں جب یعنی دور جاہلیت میں بھی وہ قصیدے ہوتے تھے تو اس پہ کسی کی ایسی جھوٹی تعریف یا کچھ نہیں ہوتی تھی، نہ اپنی تعریف ہوتی تھی، تعلی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں وہ عموماً اپنے قبیلے کی یا اپنے جو مشہور لوگ ہوتے تھے ان کی وہ تعریف بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے تھے. اس دور میں آج کل جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ وائرل ہو جانا، تو اس زمانے میں اسی طرح سے شاعری اور قصیدے وائرل ہو جایا کرتے تھے اور ان کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. اور عربوں میں یہ بڑی خاص بات تھی کہ وہ کسی چیز کو لکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یاد رکھیں، بڑے بڑے قصیدے.
تو چونکہ اشعار کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے لہذا وہ اشعار کی طرف جایا کرتے تھے اور بڑی ویلیو دی جاتی تھی. سینٹر ظاہر ہے اس زمانے میں بھی کعبہ ہی تھا، تو وہاں پہ جو اس دور کے سب سے بڑے شاعر تھے یا جو سب سے اچھے قصیدے تھے وہ وہاں پہ انہوں نے ٹانگ دیے تھے، ہینگ کر دیے تھے، اور اس کو سبا معلقات کہا جاتا ہے. معلق کا لفظ ظاہر ہے وہ اسی، اور سبا سات. تو بڑے بڑے شاعر اس میں شامل تھے، اور اس میں سے ایک تو حضرت کعب بن زہیر کے جو والد تھے، نہیں ان کا نہیں تھا، ان کے والد وہ تھے زہیر بن ابی سلمہ، ان کا بھی وہاں پہ تھا. پھر ایک شاعر اور تھے عاشق قیس، ان کا بھی وہاں پہ موجود تھا، ان کے بارے میں میں بات کروں گا. لیکن پہلے جو بات آ گئی کعب بن زہیر کی تو وہ واقعہ یاد آ گیا. اچھا، جیسے کہ اس زمانے میں نے کہا نا کہ وائرل ہو جایا کرتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جب کوئی شاعری کرتے تھے تو وہ بھی اسی طرح سے، تو لوگ بہت غصہ بھی ہوا کرتے تھے ان باتوں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت برا محسوس ہوتا تھا جب شاعری میں کوئی ان کو وہ کہتا تھا. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں فتح مکہ والے دن بھی کہا گیا تھا کہ نہیں ان کو نہیں چھوڑنا، اس میں کعب بن زہیر بھی شامل تھے. بڑی مشکل سے وہ بھاگ کے کسی طرح سے بچے، اور پھر وہ خود حاضر ہوئے مسجد نبوی میں. حضرت عمر تلوار اٹھا کے ان کے پیچھے بھاگے کیونکہ حکم تھا کہ مار دینا ہے. تو خیر وہ چھوڑوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے قصیدہ لکھا ہے، یہی میں کر سکتا ہوں، اور یہ ایک طرح سے کفارہ ہے اس شاعری کا جو میں پہلے آپ کے خلاف کیا کرتا تھا. تو انہیں نہ صرف پڑھنے کی اجازت دی گئی بلکہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پڑھا. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی نعت گوئی کی کوئی آپ دلیل دیجئے کہ ایسی کی محفل ہونا چاہیے یا یہ چیزیں، تو انہوں نے خود، اور اس جب وہ پڑھ رہے تھے تو بار بار آپ نے لوگوں کی توجہ دلائی کہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، دیکھو سنو کیا کہہ رہا ہے. تو اچھا، اب ایک رویہ ہے ہمارے یہاں کہ مثلا ایک لفظ ہمیں بہت آج کل سننے کو ملتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ طب نبوی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کا جو مقام ہے وہ مقام نبوت ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. اگر ہم ان کو بنانا چاہیں طبیب یا شاعر تو اس سے کوئی عزت افزائی نہیں ہو سکتی. تو پہلے ہی عزتوں کے آخری مرحلے پہ پہنچے ہوئے ہیں. شاعر تو ہم ان کو بالکل نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان پہ تو کفار یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ آپ نے یہ قرآن جو ہے وہ آپ کی شاعری ہے. لیکن جو فہم تھی اور جو ذوق تھا شعر کا وہ اپنے عروج پہ پہنچا ہوا تھا. ایک مثال میں دوں گا، اس سے اور آپ کو اندازہ ہوگا. تو جب حضرت کعب بن زہیر نے اسٹارٹ کیا، اچھا یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ قصیدے کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کو تشبیب کہا جاتا ہے اس زمانے کے، اور یہ تشبیب کا لفظ جو ہے شباب سے نکلا ہے. تو اس میں شباب و شراب کے مضامین بیان کیے جاتے تھے. تو کعب بن زہیر نے بھی اسی طرح سے اسٹارٹ کیا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ میرا مکے سے تعارف اس طرح سے ہوا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کے اپنی محبوبہ سے ملنے آتا تھا. آپ یقین کیجئے کہ اگر اس کا ترجمہ میں یا کوئی اور شخص آج کھڑا ہو کے کسی مسجد میں پڑھ دے تو لوگ اس کو مار مار کے مسجد سے باہر نکالیں گے. لیکن رسول اللہ کا جو ظرف تھا اور جس طرح سے ان کی برداشت تھی، انہوں نے وہ سارا سنا. ساری دنیا جانتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور تشبیب سے آگے بڑھ کے جب وہ مدح کی طرف آئے، تشبیب کے بعد اگلا حصہ جو ہوتا ہے قصیدے کا اس کو کہتے ہیں گریز، اور پھر اس کے بعد مدح. مدح تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ تعریف کرنا جس کے لیے قصیدہ لکھا ہے، لیکن ایک دم سے تعریف کرنا جو ہے وہ بھی ذرا اچھا نہیں لگتا، بلکہ ایک سما باندھا جاتا ہے تو اسے گریز کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد مدعا ہوتا ہے اگر کچھ مانگنا ہو تو وہ، اور پھر آخر میں دعا ہوتی ہے. یہ حصے ہوتے ہیں قصیدے کی ترتیب ہے. تو جب وہ مدح پہ پہنچے تو انہوں نے ایک شعر کہا کہ ان الرسول لنار یستضاء بہ وصارم. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ رسول اللہ وہ آگ ہے، نار کہا انہوں نے، ان الرسول لنار، کہ جس سے
ایسی روشنی نکلتی ہے کہ اندھیرے میں تلواریں جو ہیں، اور انہوں نے وہاں لفظ استعمال کیا سیوف الہند، کیونکہ ہندی تلواریں عربوں میں بہت مشہور ہیں کہ اس کی طرح وہ چمک. تو وہاں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اور کہا کہ نہیں، یہاں تم جو ہے وہ نارن کا لفظ استعمال نہیں کرو، نورن کا لفظ استعمال کرو. اب آپ دیکھیں وہ شعر کے معنی ہی تبدیل ہو گئے. اور کہا کہ سیوف الہند کا لفظ استعمال نہیں کرو، بلکہ سیوف اللہ کا نام، اللہ کی تلواروں کا نام یوز کرو. اور وہ دیکھا جائے تو جو عربی شاعری کے، ہم تو ظاہر نہیں سمجھتے کہ کیا خوبصورتی ہے عربی زبان کی یا اس کی شاعری کی، لیکن جو لوگ جانتے ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ شعر جو ہے اس کو شاہکار بنا دیا دو لفظ تبدیل کر کے. تو وہ شعور جو ہوتا ہے شعر کا، ادب کا، وہ آپ میں موجود تھا. بہرحال وہ لوگوں کی توجہ مرکوز کراتے رہے، خود بھی بہت خوش ہوئے. اور جب انہوں نے وہ پڑھ لیا قصیدہ تو رسول اللہ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے ان کے کندھوں پہ ڈال دی. اور یہ وہی چادر ہے جس کے حوالے سے ہم انہیں کالی کملی والے کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہی چادر تھا. بعد میں امیر معاویہ نے 3 لاکھ درہم ان کو پیش کیے کہ آپ یہ مجھے 3 لاکھ درہم میں دے دیں، لیکن وہ انہوں نے نہیں دی. اور آج بھی وہ چادر جو ہے وہ ترکی میں توپ کاپی عجائب گھر جہاں دیگر رسول اللہ سے متعلق چیزیں موجود ہیں وہاں وہ موجود ہے. اچھا، صحیح معنوں میں قصیدہ بردہ یہ تھا قدیم. باقی جو ہم جسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں وہ دوسرا قصہ ہے. وہ یہ کہ امام شرف الدین بصیری کافی ضعیف ہو گئے تھے اور بڑھاپے میں جو ہے فالج کا غالباً وہ شکار ہوئے، اور اسی حالت میں بڑی تکلیف دہ زندگی گزار رہے تھے. تو انہوں نے اسی عالم میں جو ہے وہ ایک نعت کہی، اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ مجھے دیدار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے جو ہے وہ شرف قبولیت بخشا اس نعت کو، اور مجھے ایک چادر اڑا دی، اور جب میں اٹھا تو وہ چادر موجود تھی وہاں پہ، اور مجھے صحت بھی مل گئی. تو یہ وہ قصیدہ پھر یہ بھی قصیدہ بردہ کہلایا، اور چادر کے حوالے سے بردہ جو ہے وہ قصیدہ بھی امام قابض ہے، وہ بھی قصیدہ ہے، وہ بھی قصیدہ. تو عربوں میں تو قصیدہ ہی وہ تھا. تو اس طریقے سے یہ مولا صلی وسلم دائما ابدا یہ. لیکن اس قصیدے کے بارے میں ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ دونوں پہلو رہے ہیں. خود ہمارے ابرار صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جب اس طرح کے مقابلے ہمارے کالج میں ہوتے تھے تو بعض اشعار پہ ہی لوگوں کو ٹوک دیا کرتے تھے کہ نہیں بس یہ حد ہو گئی، یہاں رک جائیے، کیونکہ کچھ شرکیہ انداز میں بعض لوگ جانے لگتے ہیں، محبت بہت زیادہ غلو ہو جائے اس میں. تو اس قصیدے کے بارے میں جو بعد بھی ماہرین ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ سلسلہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، کہ اس میں یہ بہت زیادہ غلو کا جو پہلو تھا وہ تیار کیا ہے. تو اردو میں تو ہم لوگوں نے قصیدے کو زیادہ اہمیت نہیں دی. سودا کا نام لیا جاتا ہے کچھ اس حوالے سے، لیکن اتنا قبول عام قصیدے کو نہیں ملا. لیکن ایک قصیدہ جو ہے وہ خاصا مشہور ہے، اور وہ محسن کاکوروی صاحب کا ہے. تو اس کے چند اشعار سنا دیتا ہوں میں، اگر مجھے احترام کے دائرے میں ہے. لیکن ہے تشبیہ میں بہار کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، برسات کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ شراب و کباب کی بات ہر کوئی کرے. تو سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھوں پہ لائی ہے ہوا گنگا جل، گھر میں اشنان کریں تاکہ بتانے گوکل. اچھا، اب اس میں چونکہ ہندوؤں کو بھی اٹریکٹ کرنا ہوتا تھا تو ماحول اور وہ کیفیت انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے کہ گھر میں اشنان کرے تاکہ بتانے گوکل، جا کے گنگا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل. اور جانب کعبہ ہوئی یورش ابر سیاہ، کہیں پھر کعبے پہ قبضہ نہ کریں لا تو حبل.
تو یہ اس کو قصیدہ لامیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لام پہ سارے اشعار ختم ہو رہے ہیں. اور دیکھیں اتنا طویل قصیدہ ہے اور اس میں اتنے قافیے نکالنا جو سب لام پہ ختم ہو آسان کام نہیں ہے, بڑی مہارت. تو شاعری میں بھی بہت آگے ظاہر ہے یہ لوگ تھے. پھر اس کے بعد جب یہ مدح شروع کی ہے انہوں نے تو اس میں بھی اشعار جو ہے وہ بہت کہ گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی, گل خوش رنگ رسول مدنی العربی, زیب دامان ابد تر دستار عدل. کیا بات ہے. اور نہ کوئی ان کا مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر, نہ کوئی ان کا مقابل نہ مماثل نہ بدل. واہ واہ واہ. تو یہ آپ دیکھیے مدح جو ہے وہ کہاں تک پہنچی. اور پھر جب دعا تک وہ پہنچے تو اس میں انہوں نے کہا کہ روز محشر کو تیرے ساتھ ہو تیرا مدح, ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل, اور ہاتھ اٹھا کے کہیں جبریل کے ہاں بسم اللہ, سمت کاشی سے چلا جائے. تو قصیدہ تو یہاں ختم ہو گیا, میرا خطاب بھی بس ختم ہی ہے. لیکن ایک اس حوالے سے اور تھوڑا سا آگے بات بڑھتی ہے, وہ یہ کہ حضرت امیر مینائی اسی دور سے ان کا تعلق تھا, آپس میں بڑے اچھے تعلقات بھی تھے. انہیں دیدار ہوا اور اس قصیدے کو شرف قبولیت کی سند دی گئی. تو جب یہ بات بتائی گئی محسن کاکوروی کو تو ظاہر جاری ہو گئے, اور جو کیفیت ہو سکتی ہے کسی کو یہ ملے. اور پھر امیر مینائی جیسے بزرگ مینائی ہونے کے حوالے سے صوفیہ مینا شاہ کا مزار لکھنؤ میں جو, تو اس کے بعد انہوں نے ایک شعر کہا کہ ہے تمنا کہ تیری نعت سے ہو خالی, نہ میرا شعر نہ قطعہ نہ قصیدہ نہ غزل. اور اس کو انہوں نے عمل کر کے بھی دکھا دیا. اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ صرف نعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. حالانکہ جو شاعری کا ان کا معیار تھا, تو اگر وہ چاہتے پاپولر شاعری کرنا تو وہ بہت آگے اس میں شاید چلے جاتے, لیکن بس وہ دلی کیفیت. تو میں پھر معذرت کروں گا کہ بہت زیادہ میری یادداشت نے ساتھ نہیں دیا, شاید کچھ یاد آئے کچھ نہیں یاد آئے. ایک بات آپ نے بہت اچھی کی جس کی میں تعریف کرنا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے زبان کا تعصب ہوتا ہے, ہم سب میں ہوتا ہے. اور ایک دفعہ یہ پاکستان یکجہتی کونسل والوں کی ایک تقریب ہو رہی تھی جس میں انہوں نے سب کو موقع دیا, کوئی سندھی میں اظہار خیال کر رہا ہے, کوئی پنجابی میں, اردو میں بھی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے جب سندھی میں تقریریں ہو رہی ہیں تو ہم لوگ جمعیاں لے رہے ہیں, اور اسی طرح سے دوسرے لوگ جمعیاں لیں گے جب ہم اردو میں بات کریں گے. اگر آپ کوئی اس طرح کا نعتیہ سلسلہ شروع کریں تو نعت ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان جتنی زبانیں بولتے ہیں ہر زبان میں نعت ہے, اور سب جو ہے وہ توجہ سے سنیں گے. حد یہ کہ یہ بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی زبان کی نعت ہے. ایک مثال چھوٹی سی ہے کہ سعدی بہت مشہور شاعر, کون سی زبان کے شاعر تھے؟ فارسی, ایرانی تھے. تو حسنت جمیع و خصالی پڑھیں سر, آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کی آواز. یعنی آپ نے بہت اچھی سمت اشارہ کیا کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ایک فارسی گو شاعر عربی میں بول رہا ہے اور اردو میں مجھے اتنی اچھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی نفرت کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, لسانی تعصب کو دور کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں نعت کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک دفعہ پھر میں بہت شکر گزار ہوں اور میں معذرت چاہوں گا, میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ ایک مصروفیت ہے, ایک جگہ میں مدعو تھا, ورنہ اتنی اچھی محفل ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ہے کہ یہاں سے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا. اور میں آپ لوگوں کو سب کو دعوت دیتا ہوں, کبھی آپ لوگوں کو جب موقع ملے ہمارے کالج تشریف لائیے. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم ربیع الاول میں ایک پروگرام رکھتے ہیں, اور
आप ही इंशाल्लाह सारे इंतज़ामात उसके संभालेंगे। और आप लोग वैसे भी जब भी आना चाहें, यहाँ हुसैनाबाद में हमारा कॉलेज है जिसका नाम है सर आदम जी इंस्टीट्यूट से बाद लोगों को शक होने लगता है कि ये कोई कोचिंग सेंटर या ऐसा है, वो नहीं है, ये बाकायदा कॉलेज है। 1000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और सर आदम जी जो हैं, ये इनका इंतकाल कायद आज़म से भी पहले हो गया था, लेकिन इनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि पाकिस्तान को बने हुए 13 दिन हुए थे जब इंडिया ने पाकिस्तान के फंड्स रोक लिए थे जो हमारा हिस्सा बनता था। तो उस वक्त इन्होंने एक ब्लैंक चेक दे दिया था, कायद आज़म ने कहा था ब्लैंक चेक दे दिया था और अपनी सारी दौलत के अगेंस्ट। तो उस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट अगर नहीं हुआ, हालांकि मेमन और हम सब जानते हैं कि कारोबारी लोग जो होते हैं वो पैसे के मामले में बड़ी मोहब्बत होती है उनको, लेकिन ऐसे भी लोग बहरहाल, तो उनके नाम पे ये हमारा इदारा सर आदम जी इंस्टीट्यूट के नाम से है। और मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप लोग जो भी तशरीफ लाएँ हमारे पास, हमारी इज्जत अफजाई होगी। और इंशाल्लाह हम ऐसा सिलसिला भी रखेंगे कि अपने बच्चों के साथ, आजकल तो खैर वो छुट्टियाँ हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोई ऐसे इंटरेक्शंस रखे जाएँ, कुछ नात के बारे में उन्हें आप बताएं, कुछ सिखाएं, बाकायदा ट्रेनिंग दें। आपकी एकेडमी जो है जो काम कर रही है उस प्लेटफॉर्म से आप हमारी भी बच्चों के लिए ज़रूर काम करें। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। ये कुछ तोहफा और प्रोफेसर साहब के लिए तो कुछ नहीं पेश कर सके, लेकिन ये कि किताब से ज़्यादा जनाब प्रोफेसर सुहेल फारूकी साहब अपने गिरा कदर ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। नाज़रीन गिरामी कदर मसरूर कैफी नात अकेडमी की जानिब से और जनाब मोहम्मद अबरार हुसैन साहब मुंतज़िम आला मसरूर कैफी नात अकेडमी अपने दस्ते शफ़क़त से जनाब प्रोफेसर सुहेल फारूकी साहब को ये तोहफ़ा इनायत फरमा रहे हैं। और ये खूबसूरत तोहफ़ा जनाब प्रोफेसर साहब को पेश किया जा रहा है मसरूर कैफी नात अकेडमी और नात कौंसिल की जानिब से। नाज़रीन गिरामी कदर इस वक्त आप मसरूर कैफी नात अकेडमी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से बराह रास्त इस नशिस्त ख़ास को बउनवान मीज़ाब रहमत आज के मेहमान इस प्रोग्राम को आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि जिसमें अपनी अकीदतें और मोहब्बतें हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में पेश करने की सआदत से बहरामंद हो रहे हैं। हमारे साथ मुक़्तदर मारूफ सनाखा हज़रात भी तशरीफ़ फरमाए। और एक मरतबा फिर प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। मसरूर कैफी नात अकेडमी की जानिब से आपका तहे दिल से मशकूर व ममनून है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन गिरामी कदर इज़हार व बयान इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी देन है और नुत्क़ बयान की महराज ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नात क्या है? नात इश्क व अश्क में गुंधे हुए जज्बों का अमाल नामा है। नात नामे आमाल का जमाल है। नात इश्क का औजे कमाल है। नात खुशबू के खमीर में पलती हुई रोशन ज़मीर सुबहों की तनवीर है। नात असल और अबद की बेकरां हैरतों में सादिक मुसर्रतों की सरमस्त सरशारियां बांटती सातों का सरनामा है। नात अज़ल और अबद की बेकरां हैरतों में सादिक मुसर्रतों की सरमस्त सरशारियां बांटती सातों का सरनामा है। और नात एक सरवरी सुरूर है। कोशिश से मिलेगी नहीं तौफीक सना की, कोशिश से मिलेगी नहीं तौफीक सना की, जिसको भी मिलेगी ये खुदा दाद मिलेगी। कोशिश से मिलेगी नहीं तौफीक सना की, जिसको भी मिलेगी ये खुदा दाद मिलेगी। हैरान ही रह जाएंगे मीलाद के मुनकिर, हैरान ही रह जाएंगे मीलाद के मुनकिर, जिस वक्त हमें उजरते मीलाद मिलेगी। हैरान ही रह जाएंगे मीलाद के मुनकिर, जिस वक्त हमें उजरते मीलाद मिलेगी, जिस वक्त हमें
اجرت میلاد ملے گی۔ ناظرین گرامی قدر، آج کی اس نشست خاص میں ہمارے اس پروگرام آج کے مہمان میں ایک اور ہمارے ساتھ شخصیت کہ جو حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے حوالے سے اپنی اس کمسنی میں معروف اور معتبر ہوئی، اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم کے ذکر کے صدقے و طفیل گزشتہ رمضان المبارک میں انہوں نے بول ٹیلی ویژن پر پہلا انعام حاصل کیا، اور حال ہی میں مسرور کیفی نعت اکیڈمی و نعت کونسل کے زیر اہتمام مقابلہ حسن نعت میں بھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر پہلا انعام حاصل کیا، اور اس اول انعام کے حاصل کرنے پر میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کی جانب آئیں گے اور ان سے ان کی آواز میں ان کی خوبصورت دلنشین مترنم لب و لہجے میں ہم حضور کی بارگاہ میں مدح و ثنا سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ غزالی الزماں صدیقی کی جانب میں بڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، اور وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جاؤں، وہیں کہو جاؤں، در رسول پہ جاؤں، وہیں کہو جاؤں، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، نبی کے در کو میں پلکوں
کروں یہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے یہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے تمہیں بناؤگے بگڑی سعید کی آقا تمہیں بناؤگے بگڑی سعید کی آقا تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے ماشاءاللہ کوئی اچھے اشعار پڑھ کے پھر بلائیے پانی سبحان اللہ. غزالی الزمان صدیقی بہت ہی خوبصورت اور مترنم لب لہجے کے عامل ثناخواں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں مزید برکتیں وسعت نصیب فرمائے. اور بہت ایسے کم ہم نے ثناخواں دیکھے ہیں اس عمر میں کہ جن کا لحن بھرپور ریاضت کے ساتھ ہمیں نظر آئے پڑھنے میں محافل میں. اور یہ بھی سچ ہے کہ ایسے بیشتر پڑھنے والے جب اس کم سنی کی عمر سے گزرتے ہیں تو لحن کے معاملے میں بہت کمزور ہوتے ہیں، اور ہم تو انتہائی کمزور تھے. تو یہ سچ ہے. اور اگر اس عمر میں پڑھنے والا اپنے فن کے کمال پر نظر آئے تو یہ یقیناً اس کے پیچھے اس کے والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اس کے اساتذہ کا فیض تربیت ہوتا ہے. تو یہ تمام ایلیمنٹس شامل ہوا کرتے ہیں. ناظرین گرامی قدر، نعت کا فیضان جاری و ساری ہے اس صورت میں کہ آپ مسعود کیفی نعت اکیڈمی اور نعت کونسل کے آفیشیل فیس بک پیج سے اس وقت براہ راست اس وقت جہاں جہاں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ سب کا خیر مقدم ہے. خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو اس ٹرانسمیشن کے دیکھنے پر، اور آپ سب کے مشکور و ممنون ہیں. دیکھیے اور شیئر کرتے رہیے. میں چند اشعار پیش کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی غزالی الزمان صدیقی کی جانب ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ میری تجوریوں میں خزینہ ہے منفرد، میری تجوریوں میں خزینہ ہے منفرد، اسلوب نعت شاہ مدینہ ہے منفرد، اسلوب نعت شاہ مدینہ ہے منفرد. جن پر گلاب نعت کھلیں لب وہی عظیم، جن پر گلاب نعت کھلیں لب وہی عظیم، نعت نبی ہے جس میں وہ سینہ ہے منفرد، نعت نبی ہے جس میں وہ سینہ ہے منفرد. اور سانسوں کا کیا ہے وہ تو چلیں گی نفس نفس، سانسوں کا کیا ہے وہ تو چلیں گی نفس نفس، لیکن فضائے نعت میں جینا ہے منفرد، لیکن فضائے نعت میں جینا ہے منفرد. ہر کلی گلشن ایماں کی
نکھر جاتی ہے، ہر کلی گلشن ایما کی نکھر جاتی ہے، نعت پڑھتے ہوئے جب باد سحر جاتی ہے، نعت پڑھتے ہوئے جب باد سحر جاتی ہے، نعت کا شعر وہی ہے جسے آقا سن لیں، نعت کا شعر وہی ہے جسے آقا سن لیں، ایسا ہوتا ہے تو تقدیر سنور جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے تو تقدیر سنور جاتی ہے، ہر کلی گلشن ایما کی نکھر جاتی ہے، نعت پڑھتے ہوئے جب باد سحر جاتی ہے۔ اور میں گو کہ پروفیسر صاحب جا چکے ہیں، ان کی گفتگو میں ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تمام قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا جائے تو آپ کو ایسے بارہا مواقع نظر آئیں گے مطالعہ قرآن کے دوران کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ حضور کی نعت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ فقط محسوسات تک بات نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، تاب والناس محمد کا ثناخواں دیکھا، تاب والناس محمد کا ثناخواں دیکھا۔ جناب غزالی الزماں صدیقی حضور کی بارگاہ میں مدح و ثنا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ عدنان بہت بیٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتے رہو۔ مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی
محبت کی نماز سجدہ کعبے میں اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے ماشاء اللہ وہ جو کلام آپ نے مقابلے میں پڑھی تھی اگر وہ بھی پیش کر دیں طلب میں درود پڑھیں اطمینان سے تیری نگاہ سے ذرے بھی محروم بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے جہاں سے وہ گزرے جہاں ٹھہرے جہاں سے وہ گزرے جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے وہی مقام محبت کی
میری پناہ بنے حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے تیری نگاہ سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے غزالی الزمان صدیقی نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے تھے. بہت سی نیک خواہشات اور دعائیں اس نوجوان شناخوا کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں، ان کے علم میں، عمل میں برکت وسعت نصیب فرمائے. ناظرین گرامی قدر، مسعود کیفی نعت اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے اس وقت آپ خصوصی نشست ملاحظہ فرما رہے ہیں بعنوان آج کے مہمان، اور ہمارے ساتھ آج کے اگلے مہمان موجود ہیں جناب علامہ کامران صدیقی القادری صاحب. میں ان کی جانب آؤں گا، اور اس سے قبل میں اگر اجازت ہو تو بلال رشید مرحوم کے لکھے ہوئے چند اشعار نعت کے حوالے سے جو انہوں نے ایک تخیل باندھا اور کس قدر مختلف انداز سے اپنی بات کو کہا، میں پیش کر رہا ہوں کہ درد مندوں کی حمایت مصطفیٰ کی نعت ہے. درد مندوں کی حمایت مصطفیٰ کی نعت ہے. غم زدہ انسان کی نصرت مصطفیٰ کی نعت ہے. غم زدہ انسان کی نصرت مصطفیٰ کی نعت ہے. نصرت دین خدا میں باپ ہوں جن کے شہید، نصرت دین خدا میں باپ ہوں جن کے شہید، ان یتیموں کی کفالت مصطفیٰ کی نعت ہے. ان یتیموں کی کفالت مصطفیٰ کی نعت ہے. ان یتیموں کی کفالت مصطفیٰ کی نعت ہے. اور جن کے وارث مثل حمزہ راہ حق میں کٹ گئے، جن کے وارث مثل حمزہ راہ حق میں کٹ گئے، ایسی بیواؤں کی خدمت مصطفیٰ کی نعت ہے. ایسی بیواؤں کی خدمت مصطفیٰ کی نعت ہے. اور حق بیانی پر جنہیں قیدی بنا لے حکمراں، حق بیانی پر جنہیں قیدی بنا لے حکمراں، ان اسیروں کی وکالت مصطفیٰ کی نعت ہے. ان اسیروں کی وکالت مصطفیٰ کی نعت ہے. مثل طائف سنگ باری ہو جہاں حق کے لیے، مثل طائف سنگ باری ہو جہاں حق کے لیے، ہاں وہاں پر استقامت مصطفیٰ کی نعت ہے. ہاں وہاں پر استقامت مصطفیٰ کی نعت ہے. مقطع سماعت فرمائیے کہ خود بلال ان کا قصیدہ خم میں آقا نے پڑھا. خود بلال ان کا قصیدہ خم میں آقا نے پڑھا، اس لیے حیدر کی مدحت مصطفیٰ کی نعت ہے. اس لیے حیدر کی مدحت مصطفیٰ کی نعت ہے. درد مندوں کی حمایت مصطفیٰ کی نعت ہے. غم زدہ انسان کی نصرت مصطفیٰ کی نعت ہے. میں علامہ پروفیسر علامہ جناب کامران صدیقی القادری صاحب کی جانب آؤں گا. کامران صاحب، سب سے پہلے تو جو اس وقت ہم چاہیں گے کہ نعتیہ منظر نامے پر آپ جو یوں کہہ لیجئے کہ ایک ماحول دیکھ رہے ہیں، اس میں مؤدب انداز ثناخوانی کے اثرات کس طرح آپ کو مثبت طور پر نظر آتے ہیں، اور مؤدب انداز ثناخوانی کی کیا اہمیت ہے، اور در حقیقت تو اہمیت اسی کی ہے، لیکن کس قدر ضرورت ہے کہ اس ہی کو اپنایا جائے، اسے ہی نیا پڑھنے والا اپنا شعار بنائے. اور جو اشعار اس وقت میں نے پیش کیے، تو جو زاویے ان اشعار کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں، تو ہمارا جو نیا شناخواں ہے وہ اپنی فکر کو کس طور پر اس حوالے سے متعین کرے، اور پھر نعت پڑھے تو اس کی کیفیت اسی طور پر اتنی مثبت ہو کہ اس کا دھیان پھر کسی اور جانب نہ رہے. کیا کہیں گے کامران صدیقی القادری صاحب؟ جی السلام علیکم ناظرین کرام. ہمارے
فاضل نقیب محفل نے جس طور پر تعارف کرایا جناب کامران قادری صدیقی صاحب کا، یقیناً ہماری اس بزم میں بڑے قدر و قیمت والی شخصیات تشریف لاتی ہیں، اور یقیناً ان کی خدمات نعت کے حوالے سے یقیناً قابل تعریف بھی ہے۔ کامران صدیقی صاحب کو میں مجاہد نعت کہتا ہوں، وہ اس انداز میں کہ انہوں نے ایک ایسی آواز بلند کر رکھی ہے کہ ان کے ایک بزم بھی ہے، بزم وفا اور ارتقاء، اور مزید بھی بزم کے حوالے سے یہ کام کر فکر رضا کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں، اور مستقل ان کے لیے ایک شعر کہوں میں کہ جذبہ شوق کو پھر رنگ و بیاں دیتا ہوں، کعبہ عشق میں نعتوں سے اذاں دیتا ہوں۔ تو جس عدنان ہمارے نقیب محفل نے آداب نعت خوانی کے حوالے سے، تو یہ ہر وقت نعت کی اچھی فضا کے لیے اذان دیتے رہتے ہیں، بھائی نعت خوانی ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ درد رکھنے والے لوگ ہیں دل میں کہ نعت کی ایک ایسی فضا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو واقعی نعت کی مذاق ہے۔ تو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ طویل عرصے سے میں ان کا مداح ہوں، اور آج یہ ہمارے بزم میں تشریف لائے، اور یہ بڑے اس وقت کے لوگ ہیں جب ڈاکٹر شداد احمد صاحب حیات ہوا کرتے تھے، اور یہ بڑی ان اساتذہ کی حسن نگاہ ان لوگوں پر ہے۔ تو آج یہ ثمر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزالی زما ان کے صاحبزادے کتنے پائے کے ثناخوانی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، کوشش، ریاض، سب چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن جو اساتذہ کی دعا اپنا اثر چھوڑتی ہے وہ اس کا ثمر غزالی زما ہے۔ تو میں مبارکباد ہیں نسل در نسل، یہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ واقع عطا ہے، نعت ایک عطا ہے، ٹھیک ہے کوششوں کا اس میں عمل دخل بھی ہوتا ہے اس کو بہتر کرنے کے، لیکن یہ ایک اللہ کا انتخاب بھی ہے، اور یقیناً اس گھرانے کے حوالے سے میں کہتا ہوں جو نعت کی میراث لے کے چل رہے ہیں، اور یہ یعنی درس نظامی وغیرہ کے سلسلے میں بھی کوشاں ہیں، تو یہ گھرانوں سے بچے جب دین کی طرف رغبت رکھتے ہوں، پھر نعت میں شمولیت ہو ان کی، تو کتنا اچھا نعت کا مستقبل قائم ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، درخواست گزار ہوں کہ اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں جناب کامران صدیقی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے پوری دنیا میں جتنے عشاقان ذکر رسول ہمیں سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ سب بھی بہت زیادہ لائق مبارکباد ہیں کہ وہ اس لمحے پیارے آقا کریم کے ذکر خیر کو سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں آج اس بزم میں حاضر ہونے کو۔ حضرت مسعود کیفی نعت اکیڈمی کی خدمات، آپ کی جہد مسلسل، آپ کے روز و شب جس جذبہ ایمانی اور جاذبیت کے ساتھ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دور حاضر کے نعتیہ منظرنامے پر موجود ہے، بہت خوب، وہ بہت زیادہ ہی لائق تقلید بھی ہے اور لائق تحسین بھی۔ کیا بات ہے۔ ایک بہت زیادہ حساس ترین موضوع میرے فاضل نقیب محترم جناب سید عدنان خالد صاحب نے مجھے دیا، اور اس کے بعد استاد الاساتذہ محترم المقام حضرت قبلہ محمد ابرار حسین صاحب نے بھی جو موضوع مجھے دیا، میں بہت ہی تہی دامن ہونے کے ساتھ ساتھ دس بستہ عرض کروں گا کہ یہ وہ حساس ترین موضوع ہے جس موضوع پر نہ صرف ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنے نوجوان نعت خوانوں کو اس پہ شعور منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے استاد گرامی قدر حضرت سید حیدر علی انجم رحمانی اپنے انداز میں کہتے، جو موضوع مجھے دیا گیا ماشاء اللہ، اس کی ابتدا میں اس بہت ہی خوبصورت کلام سے کروں۔ میرے استاد گرامی قدر سید حیدر علی انجم رحمانی نے کیا کہا اپنے شعراء پاک نعتیہ دیوان صاحب الجمال میں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فکر کو حسن عقیدت سے سجا لوں پہلے، فکر کو حسن عقیدت سے سجا لوں پہلے، ذہن کو عطر محبت میں بسا لوں پہلے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔
کیا کہنے تختیے قلب سے ہر نقش مٹا لوں پہلے، ہے اور پھر شوق سے پلکوں کو جھکا لوں پہلے، کیا کہنے کیا کہنے بعد میں اشک مسلسل کی زبان سے ہو کلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر سجے سرور عالم کے لیے بزم سلام۔ کیا کہنے ماشاءاللہ جب تصور میں میرے آپ کا عالم آئے، جذبہ عشق رگوں پہ میں اترتا جائے، کیا سلے روا ہے ماشاءاللہ ذہن کی سیج پہ انوار کی بوندیں ٹپکے، ماشاءاللہ باد رحمت سے خیالات کی کلیاں چٹکیں، کیا کہنے کیا پھر کروں نظم ثنا نور محمد کے لیے، واہ واہ جانے انجم ہے اسی کوشش بے حد کے لیے، بے حد کے لیے واہ جانے انجم ہے جانے اسی کوشش بے حد کے لیے۔ بے حد کے لیے بہت خوب تو سامعین محترم اور حاضرین محفل، آج ہم الحمدللہ اس مبارک دور میں موجود ہیں، اس مبارک دور میں ہم اپنے روز و شب گزار رہے ہیں کہ جب محافل ذکر خیر، بالخصوص نعتیہ محافلیں کریا کریا، کوچے کوچے، نگر نگر، شہر شہر، گاؤں گاؤں منعقد پذیر ہیں۔ بہت انتظام و احتشام کے ساتھ عشاقانہ ذکر رسول محافل خیر منعقد کرنے کا اعزاز پا رہے ہیں، جی 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 اور جہاں پر اتنی کثرت سے ذکر خیر الانام ہو رہا ہے، وہیں پر نعت خوانوں کا بھی ایک سیل رواں ہے، جن نعت خوانوں میں ہمیں بہت ڈھونڈنے سے، بہت کوشش سے، بہت جستجو کے بعد چند ایسے پیارے نعت خواں ملتے ہیں کہ جو واقعی قرار واقعی بعد ثنا خواں ہیں۔ واہ 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 ورنہ دور حاضر میں آپ گلیمر تو دیکھیں گے، گلیمر آپ چمک دمک تو دیکھیں گے، واہ 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 آپ ڈریسنگ کی فکر تو دیکھیں گے، آپ جبہ و دستار کی فکر تو دیکھیں گے، مگر ادب دور دور تک محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر یہ آج کی نعتیہ منظر نامے کی محرومی ہے۔ نعت خواں درجنوں سینکڑوں کے حساب سے موجود ہیں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں درجنوں نعت خواں موجود ہیں، مگر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب جمعے کے دن نماز فجر کے بعد مستند قابل نمازی احباب سلام کے بعد، دعا کے بعد سلام پڑھنے کے لیے جب نعت خوانوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی نعت خواں موجود نہیں ہوتا، اللہ اکبر کیا کہنے وہاں کوئی نعت خواں موجود نہیں ہوتا۔ واہ 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 میرے استاد گرامی قدر بہت اچھی بات حضور سیدی و سندی حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت سید زمان علی جعفری اختر القادری واہ 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 نے ہمیں ہمارے طالب علم کے دور میں کیا نصیحت فرمائی، نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے، نعت خواں کے روز و شب کیسے ہونے چاہیے۔ میں نے ایک سوال کیا، حضور ہم نعت کو اپنے اندر جذب کیسے کر سکتے ہیں، ہم نعت کو اپنے اندر اپنی رگوں پہ میں کس طرح محسوس کر سکتے ہیں؟ استاد گرامی فرماتے ہیں نعت کو اپنا چلنا پھرنا، ارے واہ 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 سونا، جاگنا، اٹھنا، واہ 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 بیٹھنا، ہنسنا، رونا بنا لو، واہ واہ تب آپ مکمل نعت خواں بنو۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تو جب وہ استاد گرامی قدر کی نصیحت اور اس پر عمل کرنے کے بعد یہ کیفیات آئیں کہ جب نعت رسول پڑھنے کا اعزاز ملتا تو ہم استاد گرامی قدر کے فیض سے ہر ایک شعر کو فیل کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت خوب بہت کہ کیا لکھا شاعر نے، کیا کیفیت بیان کی، کس حضوری کی کیفیت میں جانا چاہ رہے ہیں، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اسی کیفیت کو سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، فیل کرتے ہوئے پڑھتے پوری ہیں۔ کیفیت میں بھی ماشاءاللہ آج کل کا جو نعت خواں ہے وہ بہت اچھے نعت خواں بھی موجود ہیں، حضور قبلہ ابرار بھائی جو بہت تقوی کے ساتھ، بہت عشق رسول کی معراج پر جا کر نعت شریف پڑھتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو عمل سے بہت دور ہے۔ اللہ فکر نعت کونسل پاکستان بھی ثم الحمدللہ منصور کیفی نعت اکیڈمی کے ہی طرح اسی فکر و فلسفے پر گامزن ہے کہ ہمیں باادب طور پہ نعت خوانی کیسی کرنی چاہیے۔ نعت خواں وہ کامل نعت خواں ہو ہی نہیں سکتا جو نماز کا عاشق نہ ہو، کیا اچھی بات کی آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ، نماز کے عشق کے ساتھ، نماز کی دیوانگی کے ساتھ جو محافلیں کی جائیں، بہت بات صحیح بات ہے ماشاءاللہ جو محفلیں نماز کے عشق کے بغیر کی جائیں وہ محفلیں نہیں ہوتی۔ وہ آپ گئے، آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرائی اپنی فیس بک کے لیے،
اور آپ آ گئے. نہ جاتے ہوئے آپ کے دامن میں کچھ تھا، نہ محفل سے واپسی میں آپ کے دامن میں کچھ ہے. ایک رات میں 5 محفلیں کرنا فنکاری نہیں ہے. اس 5 محفلوں کے بعد نماز فجر میں صف اول میں ہونا کامل ناتخواں کی دلیل ہے. تو آج کا جو ناتخواں ہے نماز کا پابند جب ہوگا، جب قرآن کا نور اس کے سینے میں ہوگا، قرآن کی آیہ کریمہ جتنی بھی نازل ہوئی آقا کی مدح و ثنا میں، جب اس کا فیضان اس کے قلوب کے اندر، اس کے دل کے اندر موجود ہوگا، نماز کی پابندی، نماز کی دیوانگی کے ساتھ جب ثنا و توصیف پیش کرے گا تو نعت خواں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی محفل میں کہ آپ ہاتھ بلند کر دیجئے. نعت خواں کو یہ کہنے کی بار بار عشاقان ذکر رسول کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے ہاتھوں کو بلند کر دو. نعت خواں بس آنکھ بند کر کے نعت شریف پیش کر رہا ہوگا اور عشاقان ذکر رسول کی آنکھوں سے اشک جاری ہوگا. یہ اس وقت ہوگا سامعین محترم جب نعت خواں بہت ہی ایمانی جذبے کے ساتھ، صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ادب کے ساتھ، بزرگوں کے ادب کے ساتھ، والدین کی تعظیم و توقیر کے ساتھ، حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ جب نعت شریف پڑھے گا تو یہ سارے فیض مل کر جب اس کو کرن دے رہے ہوں گے تو اس کے لہجے میں وہ جاذبیت ہوگی، اس کے لہجے میں وہ پاکیزگی ہوگی، اس کے لہجے میں وہ سچائی ہوگی کہ آنکھ بند کر کے نعت شریف پڑھ رہا ہوگا مگر تمام کا تمام مجمع عشاقان ذکر رسول کا آہ و بکا کے ساتھ اشک باری کر رہا ہوگا. آج نعت خواں بہت ہائی فائی ڈریسنگ کے ساتھ تو محفل میں موجود ہوتے ضرور ہیں. جو نعت خواں محفل میں آ رہا ہے اس کی ڈریسنگ کی اگر آپ کاسٹ لگائیں تو 15-20 ہزار کی صرف ڈریسنگ کر کے نعت خواں محفل میں آتا ہے. لیکن اس کی ثنا و توصیف کے 1 گھنٹے کے بعد بھی ڈھونڈنے سے محفل کے اندر کوئی آہ و بقا کے ساتھ عاشق نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ گلیمر کو دکھانے آیا، سامعین نے گلیمر دیکھا اور وہ چلا گیا. لیکن ایک نعت خواں آتا ہے جو صوم و صلات کا پابند ہے، اس نے صرف 10 منٹ کی حاضری پیش کی ہے اور 10 منٹ کے اندر پورے مجمع کے اندر عشاقان ذکر رسول تصورات گنبد خضرا میں کھو گئے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نعت خواں کامل بھی ہے، وہ نعت خواں قرآن کا قاری بھی ہے، وہ نعت خواں تہجد گزار بھی ہے، وہ نعت خواں والدین کا باادب بھی ہے، وہ نعت خواں اساتذہ کرام کا باادب بھی ہے. تو اس مختصر سی گفتگو میں، اس مختصر سی نشست میں جو میسج مسرور کیفی نعت اکیڈمی آپ کو دینا چاہ رہی ہے، جو پیغام مسرور کیفی نعت اکیڈمی آپ کو دینا چاہ رہی ہے کہ نعت خوانی بالکل کیجئے، سعادتوں کے ساتھ کیجئے، منازل کے ساتھ کیجئے، مگر وہ نعت خوانی جو نماز کے بغیر ہے وہ آپ کے لیے نہ دنیا میں فائدہ مند ہے نہ آخرت میں فائدہ مند ہے. نعت خوانی ضرور کیجئے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ کیجئے. اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے تمام تر کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں قرار واقعی صحیح معنوں میں روحانیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جاذبیت کے ساتھ، نماز کے عشق کے ساتھ نعت خوانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کریم میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت خوب، ماشاءاللہ کامران، اور اچھا پیغام دیا آپ نے. ماشاءاللہ. جناب محمد کامران قادری صدیقی صاحب اپنے گراں قدر افکار و خیالات کا اظہار پیش فرما رہے تھے. سامعین مکرم و ناظرین اکرام، مسرور کیفی نعت اکیڈمی اور نعت کونسل کے آفیشیل فیس بک پیج سے اس وقت آپ براہ راست آج کے مہمان کی یہ خصوصی نشست ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور اب میں اس نشست خاص کے آخری ثناخوان رسول کو دعوت نعت پیش کر رہا ہوں. چند مصرے، بلکہ یہ 4 مصرے پیش کرتے ہوئے کہ جس میں حضور کے ثناخواں کو کیسا ہونا چاہیے اس کا اظہار ہو جائے گا کہ میری سوچوں کی منزل تیری نعت ہے، میری سوچوں کی منزل تیری نعت ہے، اور الفاظ کی حاضری نعت ہے، اور الفاظ کی حاضری نعت ہے. در حقیقت نبی کے ثناخوان کی، در حقیقت نبی کے ثناخوان کی سادگی، عاجزی،
بے خودی نعت ہے، سادگی عاجزی بے خودی نعت ہے، در حقیقت نبی کے ثنا خوان کی سادگی عاجزی بے خودی نعت ہے، میری سوچوں کی منزل تیری نعت ہے اور الفاظ کی حاضری نعت ہے۔ ناظرین گرامی قدر، میں ملتمس ہوں جناب محمد نبیل احمد ایوبی سے کہ آپ اپنا نعتیہ کلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیں۔ آج کے مہمان کی اس خصوصی نشست سے آپ کا میزبان سید عدنان خالد اجازت چاہتا ہے، اور نوید ایوبی کی نعت کے بعد انشاءاللہ ہم سب ایک مل کر ایک ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابرار حسین صاحب نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی، اگر اس کی جگہ میں کوئی اور کلام انشاءاللہ اس کے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجھے روشنی کی تلاش تھی، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں درے نبی پہ چلا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں درے نبی پہ چلا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک، میری خاک سے نہ اٹھا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، مجھے جب طلب کیا آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی، مجھے جب طلب کیا آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی، میں نکل پڑا سر شام ہی، میں نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میری سسکیوں کی زبان پہ یا درود تھا یا سلام تھا، میری سسکیوں کی زبان پہ یا درود تھا
کلام تھا، میں نے پڑھ کے جالیاں چوم لی، میں نے پڑھ کے جالیاں چوم لی، میرے ضبط سے نہ رہا گیا، میں نے پڑھ کے جالیاں چوم لی، میرے ضبط سے نہ رہا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، وہ درود پاک کی محفلیں، وہ در حضور کی رونقیں، وہ درود پاک کی محفلیں، وہ در حضور کی رونقیں، وہی رت جگوں کا حیرت جگہ، وہی رت جگوں کا حیرت جگہ، جو نگاہ دل میں سما گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی۔ دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دونوں جہاں کی خیر و بلائی نصیب فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے اقربا، ہمارے اسلاف، ہمارے متعلقین، بالخصوص ہمارے نعت کے تعلق جتنے لوگ وصال فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ ان کے قبور کو روشن و منور فرما۔ بالخصوص ہمارے نعت کے اسلاف، بالخصوص حضرت مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید وارسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ادیب رائے پوری، حضرت قمر انجم، اور کن کن کا نام لے، ہمارے ثنا خانوں میں حضرت ذوالفقار علی حسینی، راشد اعظم، الحاج خورشید احمد، الحاج سعید ہاشمی، اور الحاج یوسف میمن، اور پردگار جن کا ہم نام نہیں بھی لے سکے، یا اللہ ان سب کی، اور ہمارے ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب ہمارے اساتذہ میں سے، یا اللہ ان تمام ہی کے درجات میں بلندی نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے ہم نے نام لیے، جن کے نام نہ لے سکے، اللہ آپ سب کے حال سے واقف ہیں، سب کے ناموں سے واقف ہیں۔ جو رفقا آج ہمارے درمیان تشریف لائے، یا اللہ ان سب کو ہر قدم پہ ڈھیروں نیکیاں نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمٰن، جتنے بھی ہمارے نعت کے دوست نعت سے وابستہ ہیں، نعت پر کام کر رہے ہیں، ثنا خوانی سے وابستہ ہیں، بالخصوص ہمارے اساتذہ جو نعت کی ترویج اشاعت میں کام کر رہے ہیں، اور جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، چاہے فکر رضا ہے، چاہے مسرور کیفی نعت اکیڈمی ہے، اور یقیناً نعت ریسرچ سینٹر سبیر رحمانی صاحب کے زیر نظام جس طور پر ایک مثبت اور علمی طریقے سے اس نعت کی ترویج اشاعت کا اہتمام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سبیر رحمانی صاحب کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرما، اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں اللہ ان سب کو، ہمارے اساتذہ قمر رحمانی صاحب ہمارے وابستہ رہے نعت ہماری ٹرانسمیشن سے، اللہ ان کو صحت دائمی کلی نصیب فرما، اور دیگر جو ہمارے آج اس پروگرام کو لائیو دیکھتے رہے، راجہ رشید محمود صاحب ہمارے لاہور کے ایسے جید نعت گو اور نعت نگار، اللہ ان کے درجات بلندی نصیب فرما، ان خانوادے کو یا اللہ عروج نصیب فرما۔ قال اللہ تبارک، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مال جود والکرم علی وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور دعا جو ہماری حال ہے، ہماری قال ہے، اللہ جو بدامنی کی فضا سے دور فرما، امن سکون چین سلامتی خوشحالی نصیب فرما، ہمارے اداروں کو بقا نصیب فرما، ترقی نصیب فرما، ہمارے نوجوانوں کے روزگاروں کی حفاظت فرما، ہمارے بچے بچیوں کو اچھا مستقبل نصیب فرما، جو بچے بچیاں ہیں اللہ ان کو اچھے تعلیم سے، روزگار سے ان کے اپنے گھروں کا آباد شاد فرما، ہمارے جتنے بھی رفقا تشریف لائے، کامران صدیقی صاحب، ہمارے نبیل صاحب، ہمارے غزالی زماں، سیدان خالی اور دیگر مہمان جو چلے گئے، اللہ ان سب کو علم و عمل میں برکت نصیب فرما، ہمارے بچے جو معاونت کرتے ہیں یا اللہ جو بھی ہمارے دوست ہمارے مسروق کیفی نعت اکیڈمی سے معاونت کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کا بہترین اجر نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔